نئے عہد نامہ میں تقریباً 17 ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسیح یسوع کے لیے ابن داؤد کے لقب کا استعمال ہوا ہے۔ کسی غیر یہودی کے لیے شاید یہ الفاظ اتنی اہمیت والے نہ ہوں، لیکن ایک یہودی کے نزدیک ان الفاظ کی بہت ہی اہمیت اور قدر ہے، اور خاص طور پر بابل کی اسیری یا غلامی سے رہائی کے بعد تو ان الفاظ کی اہمیت اور زیادہ وسعت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران آپ کو مخاطب کرنے کے لیے مختلف موقعوں پر ابن داؤد کے لقب کا استعمال دکھائی دیتا ہے۔ بہتر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام حوالہ جات کا الگ الگ مطالعہ کیا جائے جہاں پر اس لقب کو استعمال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر مسیح یسوع کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تاکہ ممکنہ طور پر ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جا سکے جو ان الفاظ یعنی ابن داؤد کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ ممکن نہیں کہ ہم ان تمام حوالہ جات کو یا واقعات کو غور سے دیکھیں اور ان کا الگ الگ مطالعہ کریں جہاں پر ابن داؤد کی اصطلاح کا یا لقب کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس لقب کے متعلق پائے جانے والے خیالات میں سے ان کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں جن کو بیان کرنے سے اس لقب کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ اس میں ہم خاص 3 باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلی بات، جسمانی لحاظ سے یا نسلی طور پر مسیح یسوع کے لیے ابن داؤد کے لقب کا استعمال، اور پھر دوسرے میں بزرگ سلیمان کی مثل، یا یوں کہے کہ بزرگ داؤد کے بیٹے سلیمان بادشاہ کے ساتھ یسوع مسیح کو مشابہ کر کے بیان کرنا، اور پھر تیسرے میں بزرگ داؤد کے ساتھ پروردگار کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل شامل ہے۔ ابن داؤد کے متعلق مختلف تصورات پر بات کرنے سے پہلے آغاز میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دیں۔ یہ لقب یعنی ابن داؤد کا لقب یہودی عقائد میں ایک قوی امید کے ساتھ دوسری تمام امیدوں پر غالب آ چکا تھا۔ مطلب یہ کہ پروردگار کی ذات کے ساتھ یہودی قوم کو بہت ساری امیدیں تھیں جو یہودی قوم نے خدا سے لگائی ہوئی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس کا انتظار تھا وہ ابن داؤد کے ظاہر ہونے کا تھا۔ یہ انتظار دوسری تمام باتوں پر سبقت لے چکا تھا، اور اس کی کافی وضاحت تب ہوگی جب ہم ان خیالات کو بیان کریں گے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس اصطلاح کو مسیح یسوع کے زمانے میں یہودی قوم کس طرح سے دیکھ رہی تھی اور کس کس حوالے سے سمجھ رہی تھی، اس کے کون کون سے زاویے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ تمام کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں وہ نظریہ عرض کریں گے جو جسمانی لحاظ سے یا نسلی طور پر ابن داؤد کے لقب کو بیان کرتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے بہت ہی محتاط طور پر یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح بزرگ داؤد کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ولی یوسف جو نسلی طور پر بزرگ داؤد کے گھرانے سے تھا، وہ یسوع مسیح کا صرف قانونی باپ تھا۔ قانونی باپ اس لیے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کسی مرد کے تخم سے نہیں ہوئی، بلکہ پاک روح کی قدرت سے مقدسہ مریم حاملہ ہوئی۔ اس میں ایک بات تو بہت ہی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی یسوع مسیح کوئی معجزانہ طور پر یا قدرتانہ طور پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا قدرت کا ایک کرشمہ یا معجزہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قدرت اس میں نہیں کہ یسوع کی پیدائش ایک کنواری سے ہوئی، بلکہ عجیب کام یہ ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوئی۔ معجزانہ یا قدرتانہ پیدائش نہیں، بلکہ مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا ہے۔ یقیناً اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن آگے جا کر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ابن داؤد اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ بزرگ داؤد کے خاندان میں پیدا ہوا۔ بزرگ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسیح یسوع داؤد کی ہر قسم کی میراث کا حقیقی حقدار ہے، اور اس میراث میں ایک حق یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کو ابن داؤد کہہ کر پکارا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کتاب مقدس میں لفظ بیٹا یا فرزند کے متعلق ہم مختلف استعمالات دیکھ رہے تھے، تو اس میں ایک یہ بھی بات زیر بحث آئی تھی کہ ہر وہ شخص جو کسی کی نسل سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کا ابن فرزند بیٹا کہلا سکتا ہے، اور اگر کوئی صدیوں کے بعد بزرگ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کی نسل میں اس کے کسی خاندان میں پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی ابن داؤد کہلا سکتا ہے۔
لہٰذا ان معنی میں بشری طور پر مسیح یسوع جب اس دنیا میں آیا ہے تو وہ داؤد کے خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی اگر کوئی بزرگ داؤد کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ابن داؤد کہلا سکتا ہے، اسے ابن داؤد کہا جا سکتا ہے۔ اب جب میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح بشری طور پر اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ داؤد کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ابن داؤد کہلا سکتے ہیں، انہیں ابن داؤد کہا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ داؤد کا رب ہے، داؤد کا خدا ہے۔ اور آگے چل کے اس بات کی مزید وضاحت ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کس طرح سے مسیحی لوگ یسوع مسیح کو ابن داؤد بھی کہتے ہیں اور بزرگ داؤد کا رب بھی مانتے ہیں۔ دراصل ابن داؤد کے بعد آگے آنے والے الفاظ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، یعنی ابن ابراہیم۔ تو پہلے ان الفاظ کا بھی اسی طرح سے ایک جائزہ لے لیا جائے، تو پھر ان دونوں القاب کو یعنی ابن داؤد اور ابن ابراہیم کو ایک ساتھ ہی دیکھیں گے۔ لیکن ابھی جس حقیقت کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے مولا رب تعالیٰ یسوع مسیح بشری طور پر یا بدنی لحاظ سے بزرگ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہونے کے سبب سے ابن داؤد ہیں، اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران ان کو ابن داؤد کہہ کر پکارا گیا۔ اور فرض کریں اگر یسوع مسیح بزرگ داؤد کے خاندانی سلسلے میں سے نہیں ہیں تو پھر آگے کی جانے والی تمام گفتگو لا حاصل ہے۔ اس بحث کا کوئی مقصد اور کوئی تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ آگے کی جانے والی تمام گفتگو سے قبل اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ یسوع مسیح بزرگ داؤد کے خاندان سے پیدا ہوئے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ ساری بات چیت جو ابھی ہم کرنے والے ہیں وہ اسی حقیقت کا ایک حصہ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی اور اہم وجہ ہے کہ آپ کو ابن داؤد کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ اس بات کو تو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جسمانی لحاظ سے یا بشری طور پر ابن داؤد ہیں۔ جب ہم متی 1:20 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ولی یوسف کو بھی ابن داؤد پکارا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی معنی میں ہے جس کی وضاحت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں پھر وہی بنیادی فرق ہمیشہ سامنے رہے گا کہ بزرگ داؤد کے خاندان میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص ویسے ہی دنیا میں آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے جس طرح سے کوئی بھی شخص پیدا ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے۔ لیکن یسوع مسیح جب داؤد کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ آسمانی خدا باپ کے ارادہ سے اس دنیا میں آیا ہے، اور مقدسہ مریم جو پروردگار کی قدرت کاملہ سے حاملہ ہوئی، اس سے پیدا ہونے کے سبب سے تو آپ اس کو ابن داؤد کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت تو وہ داؤد کا بھی رب ہے جو داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح داؤد کا بیٹا اس لیے ہے، یا یسوع مسیح کے لیے ابن داؤد کا لقب اس لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس دنیا میں مقدسہ مریم کے وسیلہ سے آئے، اور مقدسہ کا تعلق بزرگ داؤد کے گھرانے سے ہے، یا پھر یوں کہیں کہ آسمانی خدا باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کے لیے داؤد کے گھرانے کا انتخاب کیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران بہت سارے موقعوں پر آپ کو مخاطب کرنے کے لیے ابن داؤد کے لقب کو استعمال کیا گیا۔ آپ ابن داؤد ہیں، داؤد کے بیٹے ہیں، اور بزرگ داؤد کی ساری میراث کے حقیقی سچے وارث اور حقدار ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں اس دوسرے نظریے کی جس میں یسوع مسیح کو بزرگ سلیمان بادشاہ کے ساتھ مشابہ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو یسوع مسیح سے ملا کر دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب نئے عہد نامہ میں ابن داؤد کے لقب کا استعمال یسوع مسیح کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر وہ حوالہ جات جہاں پر ابن داؤد مشتمل ہے ان میں ان نظریات کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ زیادہ تو نہیں، لیکن 3 بہت اہم مشابہات یا مماثلت ہیں جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات، جس طرح سے بزرگ داؤد کا بیٹا ابن داؤد یعنی سلیمان بادشاہ ہوا ہے، اسرائیل کی ساری تاریخ میں اس طرح کا کوئی بادشاہ نہیں ہو گزرا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہو گزرا۔
نہ ہی اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد۔ اس کے متعلق یہودی کتب میں اور تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور دیگر ادیان میں بھی بہت کچھ دستیاب ہے۔ بزرگ سلیمان کے متعلق اور اس کی بادشاہی اور اس کے اختیار اور اس کے کاموں کے متعلق بہت سارے مذاہب نے بہت کچھ قلم بند کیا ہے، جس میں خاص طور پر آپ اسلامی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد دستیاب ہیں۔ اچھا، آگے چل کر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کر رہے ہیں، لیکن اطمینان رکھیں ان کے پاس ایسا کچھ بھی نیا نہیں۔ ان کی تمام تعلیمات پہلے سے موجود باتوں کا ایک مجموعہ ہی ہے، جس میں پرانے عہد نامہ میں سے کچھ تعلیمات کو لے کر اور اپنے طور پر لکھا گیا ہے، اور پھر اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو جوئش میتھولوجی سے، تالمود میں بزرگوں کی روایات سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نئے عہد نامہ کی بہت ساری باتوں کو لے کر اپنے الفاظ میں لکھا گیا ہے، اپنی طرح سے اسے پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا اپوکرافا گوسپلز پر کچھ مطالعہ ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کچھ وہیں سے ہے، اور پہلی صدی کی بہت ساری تحریرات ایسی ہیں جن میں سے ان کی بے شمار باتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور بزرگ سلیمان کے متعلق وہ باتیں جو ابھی ہم جن کا ذکر کریں گے، ایسا نہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، بلکہ مسیحیت سے بھی صدیوں پہلے یہودیوں کی کتابوں میں وہ ساری باتیں دستیاب ہیں، اور آج بھی آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خیر، ابھی ہم جس مقام